گاڑی کا انجن بند ہوا تو صحن میں پھیلی شام کی سرمئی تاریکی مزید گہری محسوس ہونے لگی۔ ازمیر نے گہرا سانس لیا اور شیڈنگ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ اس کا ذہن ابھی تک حوریہ کی اچانک بگڑتی ہوئی حالت کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے تھکن سے چور ہو کر گردن موڑ کر برابر والی سیٹ پر بیٹھی حوریہ کو دیکھا، جو درد کی شدت سے نڈھال سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوں اور پسینے کے قطروں سے بھیگ رہا تھا اور کانپتے ہوئے ہونٹ اس کا جسمانی تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ حوریہ، ہم گھر پہنچ گئے، ہمت کرو اور اٹھو، اندر جا کر میڈیسن کھا کر آرام کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ازمیر کی آواز میں ایک سچے مخلص بڑے بھائی کی فکر اور گہری ہمدردی جھلک رہی تھی۔ وہ حوریہ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا آیا تھا۔ حوریہ نے انتہائی نکاہت سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ اس نے ازمیر کے فکر مند چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کے ہونٹ ہلے بھی، لیکن حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کا گلا مکمل خشک ہو چکا تھا اور اس کی بڑی بہن عنایا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ حوریہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ شدید انفیکشن اور الرجی کی وجہ سے اسے ایک قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ ہر معمولی سی حرکت پر درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی۔ جیسے اس نے اپنا پہلا قدم گاڑی سے باہر زمین پر رکھا، اس کے منہ سے ایک تیز سسکاری نکل گئی اور وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ ازمیر نے طرح کے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن خاندانی رکھ رکھاؤ اور حوریہ کے جوانی کے احساس نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ روک دیے۔ تم تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی، آؤ میرا ہاتھ تھام لو یا میں تائیمہ کو بلا لوں، ازمیر نے شدید پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ حوریہ نے خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا اور گاڑی کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بوجھے لرزتے اور انتہائی عجیب انداز میں قدم گھسیٹتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے، وہاں کا ماحول توقع کے بالکل برعکس پایا۔ عموماً شام کے اس وقت لاؤنج خالی ہوتا تھا، لیکن آج وہاں پورا خاندان موجود تھا۔ دادا جان اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، تایا جان ہاتھ میں اخبار لیے کسی خاندانی معاملے پر فکر مند تھے، اور چچی سریا صوفے پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ عنایا بھی ایک کونے میں کھڑی مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار لاؤنج کے مرکزی دروازے پر ٹک جاتی تھیں اور اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ حوریہ جیسے توازن برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں پہنچی، سب کی نظریں یکدم اس پر اٹھیں، لیکن چچی سریا، جن کی تیز اور حاسد نظریں ہمیشہ خاندان میں کسی نہ کسی تماشے کی تلاش میں رہتی تھیں، حوریہ کی بدی و عجیب چال، بکھرے بال اور نڈال حالت کو دیکھتے ہی صوفے سے اچھل پڑی۔ ان کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھنک کر شیشے کی میز پر گری اور گرم چائے چاروں طرف پھیل گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ توبہ توبہ میرے خدا! چچی سریا نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر مارتے ایک زوردار اور خوفناک واویلا مچایا۔ ان کی چیخ اتنی غیر متوقع اور ہولناک تھی کہ دادا جان کے لرزتے ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ گئی اور تایا جان نے چونک کر اخبار کی ایک طرف پٹک دیا۔ سریا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں بلا وجہ آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ دادا جان نے اپنی گرجدار آواز میں انہیں ٹوکا۔ ابا جی، میں بلا وجہ شور نہیں مچا رہے، ذرا اپنی اس لاڈلی معصوم پوتی کو تو دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، اس کے کپڑے دیکھیں اور اس کی چال دیکھیں۔ توبہ استغفار، میرے تو منہ سے کہتے ہوئے زبان کٹتی ہے۔ خاندانی غیرت مٹی میں مل گئی ہے۔ یہ لڑکی اب پہلے جیسی نہیں رہی، اس کی عزت لٹ چکی ہے، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑی گئی۔ چچی سریا نے حوریہ کی طرف نفرت سے انگلی اٹھاتے ہوئے پورے لاؤنج کے ماحول میں زہر گھول دیا۔ چچی کے منہ سے نکلے الفاظ کسی قیامت کے اس دھماکے کی طرح پورے خاندان پر گرے۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی سانسیں جسے سینے میں منجمد ہو کر رہی تھی۔ تایا جان کا چہرہ غصے صدمے سے پل بھر میں سرخ ہونے لگا۔ ازمیر جو حوریہ کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، چچی کی گھٹیا بےہودہ اور غلیظ الفاظ کو سن کر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا اور خون کھول اٹھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور حوریہ کے سامنے ایک محافظ کی طرح ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ چچی ہوش میں ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ اپنی بھتیجی پر کتنا بڑا، سنگین اور گھٹیا الزام لگا رہی ہیں؟ ازمیر کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں انگارے برس آ رہی تھیں۔ عقل کے ناخن نے۔ حوریہ کی طبیعت شدید خراب تھی، گھر پر کوئی بزرگ مرد یا عورت موجود نہیں تھی، اس لیے میں اسے مجبوری میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اسے شدید انفیکشن الرجی ہوئی ہے، جس کی تکلیف کی وجہ سے بیچاری ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی اس گھٹیا اور غلیظ سوچ پر۔ اوہو،
تو اب میاں مٹھو خود آگے بڑھ بڑھ کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ چچی سریا نے ایک طنزیہ کہہ کر لگایا، ازمیر میاں، ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ الرجی اور انفیکشن میں شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسے نڈھال ہو کر اس طرح پیر گھسیٹ کر بدحواسی میں نہیں چلتی، اور اگر اتنی سچے تھے، اتنی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو گھر میں کسی کو بتا کر کیوں نہیں گئے؟ چوری چھپے اکیلے گھر کا فائدہ اٹھا کر لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر نکلے اور ہم بے وقوفوں کے ہسپتال کی کہانیاں سنا رہے ہوں۔ تایا جان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے ازمیر کے گریبان کے قریب ہاتھ لاتے ہوئے نہایت سخت اور لرزتے لہجے میں کہا، ازمیر، اگر سریا جو کہہ رہی ہے اس میں 1% بھی سچائی ہوئی تو یاد رکھنا میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ خاندانی غیرت پر آنچ آئی تو میں خون کے رشتوں کے لحاظ بھول جاؤں گا۔ بولو حوریا، چپ کیوں کھڑی ہو؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ بولو۔ پورا خاندان اب یکٹک حوریا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سر جھکائے خوف اور ندامت سے بری طرح کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ دادا جان نے پیار سے حوریا کو بلایا، حوریا بیٹی، اپنے دادا کو بتاؤ سچ کیا ہے؟ یہ ازمیر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم واقعی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ۔ دادا جان کی آواز میں امید تھی۔ حوریا نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اس کے آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی نظریں ایک پل کے لیے ازمیر کے چہرے پر پڑی، جو مکمل سچائی لیے اس کی عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ پھر اس کی نظریں کونے میں کھڑی عنایا پر گئیں، جس نے خفیہ طور پر انتہائی چالاکی سے اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر حوریا کو خودکشی کی وہ ہولناک دھمکی دوبارہ یاد دلائی۔ حوریا کے اندر کی معصومیت، سچائی اور حوصلے نے اس لمحے توڑ دیا تھا۔ اس نے گہرا لرزتا ہوا سانس لیا اور اچانک زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں پورے لاؤنج کی بھیانک سکوت کو چیرنے لگی۔ یہ سراسر جھوٹ بولے دادا جان، حوریا نے اچانک چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں جھوٹی مظلومیت، خوف اور بے بسی کا ایسا درد تھا کہ سننے والے کے دل دہل گئے۔ آدمی نے شدید چون کر حوریا کو دیکھا۔ اسے لگا شاید اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ حوریا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ لیکن حوریا اس دل میں اتر چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس نے روتے آگے بڑھ کر تایا جان کا دامن تھام لیا اور ازمیر کی طرف لرزتی انگلی اٹھا کر بولی، لالا نے میرے ساتھ گاڑی میں انہوں نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ میں منع کرتی رہی، روتی رہی، ان کے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ یہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، یہ سب کے سامنے سفید جھوٹ بولے ہیں۔ دادا جان، انہوں نے میری زندگی، میری عزت، سب کچھ برباد کیا۔ حوریا کے منہ سے ان ہولناک الفاظ کا نکلنا تھا کہ پورے لاؤنج میں جیسے ایک دم موت کا سا گہرا اور ہولناک سکوت چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے بس کی رفتار تھم گئی ہو۔ پورے لاؤنج میں جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حوریا اپنے ہی سکے چچا زاد بھائی پر، جو اسے ہمیشہ اپنی سکی چھوٹی بہن کی طرح عزیز رکھتا تھا اور جس کی بات 1 مہینے بعد اس کی اپنی بڑی بہن عنایت سے پکی ہو چکی تھی، اتنا ہولناک الزام لگا دے گی۔ تایا جان کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ دادا جان صدمے کی شدید لہر سے اپنی کرسی پر پیچھے کی طرف ڈھہ سے گئے۔ شہید، جو ابھی ابھی باہر سے آ کر لاؤنج کے بیرونی دروازے پر پہنچا تھا، حوریا کے آخری الفاظ سن کر اپنی جگہ منجمد ہو کے رہ گیا۔ چچی سریا کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک ابھری، جبکہ عنایا نے اندر ہی اندر سکون کا سانس لیا کہ اس کا غلیظ مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب ازمیر سے اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والا تھا۔ اور ازمیر کے پیروں تلے سے زمین جیسے سیکنڈوں میں سرک گئی تھی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا اور بے حس ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حوریا کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے ایک ایسا غناؤنا اور بھیانک جھوٹ چھپا تھا جس نے ایک پل میں ازمیر کی بری زندگی، اس کا کردار اور اس کی عزت ملیا مٹ کر دی تھی۔ ازمیر کو سارا غصہ، وہ دلیری اور وہ سچائی پل بھر میں ہوا میں اڑ گئی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے حقیقت کی دنیا میں موجود ہے یا کسی جہنمی خواب کا حصہ بن چکا ہے۔ 1 ماہ قبل تایا جان کے وسیع و عریض گھر کا پچھلا باغیچہ، جہاں رات کی رانی اور چمیلی کی مسحور کن خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی، سورج آہستہ آہستہ افق میں غروب ہو رہا تھا، جس کی سنہری اور نارنجی کرنیں درختوں کے گھنے پتوں سے چھن کر زمین پر ایک رومانوی سما باندھ رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اس گھر کی فضاؤں میں محبت کی پاکیزہ خوشبو رچی ہوئی تھی۔ باغ کے ایک الگ طرح خوبصورت کونے میں لگے سفید لکڑی کے بینچ پر عنایا اور شہیر بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک انوکھا نکھار اور آنکھوں میں سچی محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ عنایا، جو اپنی خوبصورتی اور شوق مزاجی کے باعث پورے گھر کی توجہ کا مرکز تھی، اس وقت انتہائی نرمی سے شہیر کی ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ شہیر، جو ازمیر کا چھوٹا بھائی تھا، اپنی گہری سنجیدگی اور مخلص آنکھوں سے اسے نہال ہو کر دیکھ رہا تھا۔ شہیر،
عنایا نے دھیرے سے اس کا نام لیا۔ اس کی آواز میں محبت کا گہرا احساس تھا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، یہ دنیا، یہ وقت، یہ حالات کیا واقعی ہمیں کبھی ایک ہونے دیں گے؟ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم میری زندگی سے نکل گئے تو میرا وجود ایک خالی جسم رہ جائے گا۔ شہید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عنایا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور انتہائی مان سے بولا، عنایا تم میری زندگی کا خوبصورت احساس ہو جس کے بغیر میں سانس لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری محبت کے وقتی جذبہ نہیں ہے، یہ میری روح کا حصہ بن چکے ہیں۔ دادا جان اور تایا جان میری ہر بات مانتے ہیں۔ جیسے لالا کی شادی کا معاملہ تھوڑا آگے بڑھے گا، میں خود دادا جان کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارا ہاتھ مانگ دوں گا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ عنایا نے شرماتے اپنا سر شہید کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے شہید۔ میں صرف تمہاری ہوں اور اس دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ تقدیر کے کرم نے ان کے خوبصورت خوابوں کے اوپر بدقسمتی کی سیاہی پھیرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کا یہ ایک پل کا سکون جلد ہی ایک لامتناہی طوفان میں بدلنے والا تھا۔ اسی رات دادا جان نے خاندانی روایت کے مطابق رات کے کھانے کے بعد تمام مردوں اور بعض خواتین کو لاؤنج میں طلب کر لیا۔ ازمیر جو اپنے سنجیدہ، بردبار اور محنتی رویے کی وجہ سے پورے خاندان کا فخر تھا، دادا جان کے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ شہیر بھی ایک طرف مودبانہ انداز میں بیٹھا تھا، اس کا دل کسی انجانے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دادا جان نے اپنی تسبیح ایک طرف رکھی، اپنے چشمے کو درست کیا اور تایا جان کی طرف دیکھتے ہوئے گواہ ہوئے، میں نے خاندانی وقار اور بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ ازمیر اب ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، کاروبار کو بہت اچھے سے سنبھال رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سب سے پہلے اس کا گھر بسایا جائے، اور اس کے لیے عنایا سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عنایا کا رشتہ ازمیر سے طے کر دیا جائے اور اگلے ماہ میں دونوں کی شادی کر دی جائے۔ یہ جملہ لاؤنج میں موجود دو وجودوں پر بجلی بن کر گرا۔ شہیر کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنے بڑے بھائی ازمیر کی طرف دیکھا، جو دادا جان کے فیصلے پر حیا اور احترام سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ازمیر کو شہیر اور عنایا کی محبت کا رتّے برابر بھی علم نہیں تھا، کیونکہ شہیر نے خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے کبھی اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ تایا جان نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جی آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ ازمیر جیسا ہیرا لڑکا میری بیٹی کے لیے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ازمیر میاں مبارک ہو۔ ازمیر نے دھیمی اور مؤدب آواز میں جواب دیا۔ دادا جان، تایا جان، آپ بزرگوں کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھا شہیر اندر ہی اندر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ پڑے، سب کو بتا دے کہ عنایا اس کی زندگی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا مر جائیں گے۔ لیکن جیسے اس کی نظر ازمیر پر پڑی، اس کے قدم مجمد ہو گئے۔ ازمیر صرف اس کا بڑا بھائی نہیں تھا، بلکہ ان کے والد کے انتقال کے بعد ازمیر نے اپنی جوانی، اپنے خواب، اپنے آرام، سب کو شہیر کی پڑھائی اور اس کی پرورش پر قربان کر دیا تھا۔ ازمیر نے باپ بن کر شہیر کو پالا تھا، اسے زمانے کی ہر دھوپ سے بچایا تھا۔ میں لالا کی خوشیوں کے آگے اپنے جذبات کی قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر میں نے آج اپنی محبت کا واویلا مچایا تو دادا جان کے سامنے لالا کی تذلیل ہوگی، خاندان کا شرازہ بکھر جائے گا۔ لالا نے میرے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، کیا میں ان کے احترام میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا؟ شہیر کے ضمیر نے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کا حلق میں اتارا، اپنے سینے پر ضبط کا پہاڑ رکھا اور اپنے بھائی کی عزت اور احترام میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب یہ خبر عنایا تک پہنچی تو وہ دیوانی ہو گئی۔ اس نے رو رو کر اپنے کمرے کی چیزیں توڑ ڈالیں۔ اس نے شہیر سے چھپ کر ملنے کی کوشش کی اور ایک شام اسے اسی باغیچے میں دوبارہ بلایا۔ شہیر تم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ عنایا نے شہیر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ تمہارے دادا نے میرا رشتہ تمہارے بھائی سے طے کر دیا اور تم وہاں پتھر کی مورت بنے بیٹھے رہے۔ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ بولو شہیر، کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی؟ شہیر نے تڑپ کر عنایا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ عنایا، تم نہیں جانتی کہ ازمیر لالا میرے لیے کیا ہے؟ وہ میرے بھائی نہیں، میرے باپ ہیں۔ میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ لالا میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں جس نے آپ کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ میں ان کی پگڑی اچھالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا نہ میری مجبوری کو سمجھو، یہ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ایسی تقدیر، اور تم لعنت ہے تمہاری اس بزدلانہ قربانی پر۔ عنایا غصے سے چلائی، اس کا چہرہ نفرت کی شدت سے بگڑ چکا تھا۔
اگر تم اپنے بھائی کی عزت کے لیے مجھے قربان کر سکتی ہو تو سنو شہید، میں یہ رشتہ کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گی۔ میں اسے ازمیر سے نفرت کرتی ہوں، اس نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے۔ وہ بڑا بھائی بن کر میرے اور تمہارے درمیان دیوار بنا ہے۔ میں اسے اس کی پاکیزہ اور نیک کردار کی ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ شہید نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آیا کہ سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ جہاں محبت دم توڑ چکی تھی اور صرف انا، حسد و انتقام باقی رہ گیا تھا۔ انایا نے اپنے کمرے میں بند ہو کر دن رات صرف ایک ہی بات سوچی کہ ازمیر کو اس رشتے سے کیسے پیچھے ہٹایا جائے اور اسے پورے خاندان کی نظروں میں کیسے گرایا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر خود کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا، اور اگر وہ خود انکار کرتی تو دادا جان اسے گھر سے آگ کر دیتے اور شہید بھی اسے دور ہو جاتا۔ اسے کوئی ایسا راستہ چاہیے تھا جس سے سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تب اس کے شیطانی دماغ میں ایک انتہائی خلیص اور مکروہ فریب سے بھرپور منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ازمیر کے دامن پر خاندانی غیرت اور بد کرداری کا ایسا داغ لگا دیا جائے جس کی صفائی کبھی نہ دے سکے تو یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی معصوم کم عمر اور ڈرپوک چھوٹی بہن حوریہ کو مہرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ شام کا وقت تھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں بستر پر بڑی شدید درد اور انفیکشن کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود الرجی کی جلن سے سلگ رہا تھا۔ انایا اس کے پاس آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ انایا نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور حوریہ کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حوریہ نے روتے کہا، آپی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ امی اور چچی سب تائی اماں کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، گھر میں صرف ازمیر لالا ہے۔ آپ پلیز لالا سے کہیں نا کہ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ انایا کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ اسے اپنا موقع مل چکا تھا۔ اس نے حوریہ کے کندھے کو مضبوطی سے جکڑا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر انتہائی سرد اور خوفناک لہجے میں بولی، حوریہ تم ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ گی اور ازمیر ہی تمہیں لے کر جائے گا، لیکن واپسی پر تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گی۔ حوریہ نے حیرت اور تکلیف سے اپنی بہن کو دیکھا۔ کیا مطلب آپی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انایا نے اچانک اپنے دوپٹے کے نیچے سے زہر کی چھوٹی شیشی اور ایک تیز دھار چاقو نکالا اور حوریہ کے سامنے بیڈ پر پٹک دیا۔ حوریہ یہ دیکھ کر بری طرح اچھل پڑی اور اس کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ آپی یہ سب کیا ہے؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ حوریہ کی آواز کانپنے لگی۔ حوریہ میری بات کان کھول کر سن لو۔ انایا کی آنکھوں میں پاگل پن کی حد تک جنون تھا۔ تم جانتی ہو کہ یہ گھر والے میری شادی زبردستی اس ازمیر سے کر رہے ہیں۔ میں اسے نفرت کرتی ہوں۔ میں شہید کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اگر میری شادی ازمیر سے ہو گئی تو میں اسی وقت یہ زہر پی لوں گی یا اسے چاقو سے اپنی شہرک کاٹ لوں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی حوریہ، اور میری موت کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ نہیں آپی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ آپ میری سگی بہن ہے، میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ حوریہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے انایا کے ہاتھ پکڑ لی۔ انایا نے صفاقی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو جیسے تم ازمیر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس سے واپس آؤ گی اور گھر سے واپس آ چکے ہوں گے، چچی سریا یقیناً شور مچائیں گے۔ تمہیں بس ان کے شور کا فائدہ اٹھانا ہے اور سب کے سامنے دادا جان اور تایا جان کے پیروں میں گر کر یہ الزام لگانا ہے کہ ازمیر نے گاڑی میں تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ تمہیں کہنا ہوگا کہ وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا بلکہ اس نے تمہاری عزت لوٹی ہے۔ حوریہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں آپی، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ لالا اتنے اچھے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے شفقت کی ہے۔ میں ان پر اتنا بڑا کٹیا ہے اور جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ خدا کا خوف کریں آپی، یہ گناہ کبیرہ ہے، میں برباد ہو جاؤں گی۔ انایا نے جھٹکے سے حوریہ کے بال پکڑے اور چاقو اپنی کلائی پر رکھ دیا۔ اچھا، تو تمہیں اپنی اس لالا کے کردار کی زیادہ فکر ہے اور اپنی سکی بہن کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھو، میں ابھی تمہارے سامنے اپنی کلائی کاٹتی ہوں، پھر بہاتے رہنا زندگی بھر آنسو۔ چاقو کی تیز دھار انایا کی جلد پر چبھی تو خون کی باریک سی لکیر ابھر آئی۔ نہیں آپی، رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ حوریہ بدحواسی میں چیخ اٹھی۔ اس کی معصومیت اور ڈرپوک طبیعت انایا کے اس ہولناک بلیک میلنگ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ میں کروں گی، آج جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پلیز چاقو ہٹا لیں، میں لالا پر وہ الزام لگا دوں گی، میں سب کے سامنے جھوٹ بول دوں گی، بس آپ اپنی جان مت لیں۔ حوریہ صدمے، درد اور خوف کے مارے ہچکیاں لکھ کر رو رہی تھی، جبکہ انایا نے اطمینان سے چاقو ایک طرف رکھا اور حوریہ کے بکھرے بال درست کرتے ہوئے بولی، شاباش میری پیاری بہن،
یاد رکھنا، اگر تم وہاں ذرا سے بھی لڑکے آئی یا تمہاری زبان پھسلی تو میرا مردہ جسم اس گھر سے اٹھے گا۔ اب جاؤ اپنے لالا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ ہمارے خلیص مقصد کا پہلا مہرہ چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ حوریہ انتہائی بوجھل دل، کامتے وجود اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلی اور ازمیر کے پاس گئی، اور پھر اس نے زایا کے کہنے کے مطابق ازمیر پہ الزام لگا دیا۔ ازمیر جو ایک پل پہلے تک اپنی بے گناہی اور سچائی کی جنان بنا کھڑا تھا، اب ایک زندہ لاش کی مانند ساکت تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی حیرت اور صدمے کی سرخی کسی گہرے زخم کا پتہ دے رہی تھی۔ تھو ہے تم پر ازمیر، ہزار بار تھو ہے تمہیں شرافت اور نیک نامی پر۔ تایا جان کا غصہ اچانک ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے ازمیر کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونجدار آواز نے لاؤنج کے ہولناک سناٹے کو توڑا۔ ازمیر کا سر ایک جھٹکے سے دائیں جانب مڑ گیا، لیکن اس نے اپنے گال پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اس کے لیے اس جسمانی تکلیف سے ہزار گنا زیادہ تکلیف دے وہ ذہنی کرب تھا جو اسے اپنی ہی بہن جیسی کزن کے جھوٹ سے ملا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ازمیر کہ ہمارے خون میں ایسا آستین کا سانپ چھپا بیٹھا ہے۔ چچا غضب سے کانپتے ہوئے آگے بڑھے، ان کی آنکھوں سے ایسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ہم نے تمہیں اس گھر کا بڑا بیٹا سمجھا، کاروبار کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دی، اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے طے کیا، اور تم نے بھوکے بھیڑیے کی طرح اپنی گھر کی معصوم بچی پر وار کر دیا۔ تھو ہے تمہاری اس گھٹیا اور ذلیل سوچ پر۔ تم نے ہمیں معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دادا جان، تایا جان، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ ازمیر تڑپ کر گھٹنوں کے بل دادا جان کے آرام دہ کرسی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور سچے انسان کا مان ٹوٹنے کا دکھ بھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ لڑکی سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ میں اسے صرف اور صرف اسپتال لے کر گیا تھا۔ وہاں کا ریکارڈ دیکھ لیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں ایسا گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو بدبخت، اپنی گندی زبان سے خدا کا نام مت لو۔ دادا جان نے اپنی بھاری لاٹھی پوری قوت سے فرش پہ ماری۔ وہ غصے، صدمے اور خاندانی غیرت کی پامالی کے احساس سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ ان کا پورا چہرہ خس و خس سے لال ہو چکا تھا اور سانسیں اکھر رہی تھیں۔ تم اب اپنی صفائی میں جو بھی بولو گے وہ ایک مجرم کی بربراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیا یہ معصوم لڑکی جس گھر کی عزت ہے تمہارے اوپر اتنا بڑا عبرتناک اور گھٹیا الزام بلا وجہ لگائے گی؟ کیا کوئی جوان لڑکی اپنی خاندان کے سامنے اپنی عفت کا جھوٹا جنازہ نکال سکتی ہے؟ حوریہ جو تایا جان کا دامن تھامے فرش پر بیٹھی تھی، دادا جان کی باتیں سن کر اور زیادہ زور زور سے ہچکیاں لکھ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو جو در حقیقت اپنی بڑی بہن انا کی ہولناک بلیک میلنگ اور اپنی ضمیر کی ملامت کا نتیجہ تھے۔ بزرگوں کی نظر میں ازمیر کے گناہ کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت بن چکے تھے۔ حوریہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں نے ازمیر کی سچائی، ہر دلیل اور ہر قسم پر پانی پھیر دیا تھا۔ انا ایک کونے میں کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اس کا غلیظ منصوبہ 100% کامیاب ہو چکا تھا۔ ازمیر اب اس گھر کی نظروں میں ایک ذلیل انسان بن چکا تھا، اور اب کسی صورت اس کا رشتہ ازمیر سے برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ انا کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک صفاقانہ اطمینان تھا۔ تایا جان نے اپنے بال نوچتے دادا جان کی طرف دیکھا۔ اب بچی اب غصہ کرنے یا اس کو سزا دینے سے بات نہیں بنے گی۔ سوریا نے جو واویلا مچایا، آگے کی بات دیواروں سے باہر نکل گئی تو ہماری خاندانی غیرت، ہمارا نام، ہماری عزت سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ لوگ ہماری بیٹیوں کے رشتوں پر تھوکیں گے، ہمارے خاندانی کاروبار کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہمیں اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی آنکھیں بند کی جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان میں خاندانی بزرگی کا روایتی اور سخت گیر فیصلہ تھا جو اکثر ایسے حالات میں جذباتی قربانی مانگتا ہے۔ سوریا، لاؤنج کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو۔ گھر کا کوئی بھی ملازم اس حصے میں نہیں آنا چاہیے۔ دادا جان نے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں حکم دیا۔ پھر وہ تایا جان اور چچا کی طرف مڑے۔ اس خبیث نے جو گل کھلا ہے اس کا دماغ اب صرف ایک ہی طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات باہر گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس گناہ پر پردہ ڈالنے کا، خاندان کی عزت بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ازمیر اور حوریہ کا نکاح اسی وقت، اسی لمحے فوراً پڑھا دیا جائے۔ کیا نکاح؟ ازمیر کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی۔ وہ بدآواسی میں کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس گناہ کا میں نے ارتکاب ہی نہیں کیا، آپ اس کی اتنی بڑی سزا مجھے دے رہے؟ میں اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جس نے میری عزت کا تماشا بنا دیا؟ تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے ازمیر، تایا جان نے اسے پیچھے دھکیلتے اور غرا کر کہا۔
تم نے جو منہ کالا کرنا تھا وہ کاری میں کر لیا، اب تم خاندانی فیصلے کے سامنے سر جھکاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گا اور تمہاری لاش کسی گٹر میں پھینک دوں گا۔ حوریہ نے جیسے دادا جان کے منہ سے فوراً نکاح کے الفاظ سنے اس کے رونے کی رفتار یکدم تھم گئی، اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ اس نے صرف ازمیر کو بدنام کرنے اور عنایا کا رشتہ توڑنے کا سوچا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بظاہر اس کا نکاح فوراً ازمیر سے کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ وہ شدید بخلاہٹ اور خوف کا شکار ہو گئی، وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی، اس کی نظر لاؤنج کے کونے کی طرف گئی جہاں عنایا کھڑی تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں اس وقت شدید بے بسی تھی، وہ اپنی بڑی بہن سے فریاد کر رہی تھی کہ آپ ہی خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں نے تمہارے کہنے پر لالا پر اتنا بڑا الزام لیا ہے، لیکن اب میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میں لالا سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کچھ بولو آپ ہی۔ لیکن عنایا جس کا اپنا مقصد پورا ہو چکا تھا، حوریہ کی مدد طلب نظروں کو دیکھتی انتہائی بے مروتی اور صد مہری سے اپنی نظریں چرا کے اسے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے حوریہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اپنی سکی بڑی بہن کی بے وفائی اور سنگ دلی دیکھ کر حوریہ کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ کتنی بڑی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں اب اس کی کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ دادا جان نے چچا کی طرف دیکھا اور اتنی آواز میں حکم دیا، جاؤ ظاہر، اس وقت گاڑی نکالو اور مولوی صاحب کو لے کر آؤ، ان سے کہنا کہ گھر میں ہنگامی اور نجی نکاح پڑھانا ہے، بات باہر نہیں جانی چاہیے، جاؤ جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چچا نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر کی طرف لپ گیا۔ لاؤنج کا ماحول اب ایک ایسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں بے گناہ کو مجرم ٹھہرا کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور ازمیر مٹی کے ڈھیر کی طرح ایک صوفے پر گر چکا تھا جس کی پاکیزہ زندگی پر خاندانی غیرت کے نام پر ایک ایسا داغ لگنے جا رہا تھا جسے کبھی دھو نہیں سکتا تھا۔ لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا تو چچا زاہد کے پیچھے سفید کلف لگی کرتے اور سر پر ماما سجائے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت اور الجھن کے تاثرات تھے، کیونکہ انہیں نہایت ہنگامی حالت میں بنا کسی پیشگی اطلاع کے خاندانی غیرت اور نجی معاملے کا واسطہ دے کر یہاں لایا گیا تھا۔ آئیے مولوی صاحب تشریف رکھیں، دادا جان نے انتہائی بوجھل لرزتی آواز میں کہا۔ ان کا ہاتھ اپنی لاٹھی پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا، جیسے اپنے گرتے خاندانی وقار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مولوی صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ ایک طرف ازمیر مٹی کے ڈھیر کی طرح ساکت بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں خالی تھیں جیسے اس کے اندر کا سب کچھ مر چکا ہو۔ دوسری طرف فرش پر حوریہ چچی سریا کے قریب بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ شاہ جی خیریت تو ہے؟ اس طرح اچانک رات کس پہر نکاح؟ مولوی صاحب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مولوی صاحب خاندانی معاملات تھے، کچھ مجبوری ایسی آن پڑی ہیں کہ ہمیں یہ قدم ابھی اسی وقت اٹھانا پڑ رہا ہے، آپ بس خاندانی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ شروع کریں۔ تایا جان نے کھردری آواز میں مولوی صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ مولوی صاحب مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس دوران حوریہ کے وجود پر جیسے موت کی سردی طاری ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور دل کی دھڑکن اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے تو صرف اپنی بڑی بہن عنایا کے کہنے پر اس کی خودکشی کی دھمکی سے ڈر کر ازمیر پر وہ غلیظ الزام لگایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس الزام کے بعد ازمیر اور عنایا کی منگنی ٹوٹ جائے گی، گھر والے ازمیر کو سزا دیں گے یا گھر سے نکال دیں گے اور عنایا کی جان بچ جائے گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس جھوٹ کی قیمت اسے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا کر چکانی پڑے گی۔ وہ اس جبری نکاح کے لیے بالکل کسی قیمت پر تیار نہیں تھی۔ ازمیر سے شادی، وہ ازمیر جسے ہمیشہ اپنے سکے بڑے بھائی کی طرح لالا کہتے آئی تھی، آج اس کے نام کا کلمہ اس کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے اندر ہی اندر ملامت کی آخری حدوں تک کاٹ رہا تھا۔ آپ ہی، حوریہ نے انتہائی دھیمی آواز میں عنایا کو پکارا۔ اس کی نظر عنایا سے چیخ چیخ کر فریاد کرنی تھی۔ آپ ہی خدا کے لیے کچھ کرو، مجھے اس دلدل سے نکالو، میں نے تمہاری خاطر اپنے لالا پر اتنا بڑا بہتان لگایا، اب یہ لوگ میرا نکاح ان سے کریں، میں مر جاؤں گی، آپ ہی کچھ بولو، سچ بتا دو سب کو۔ لیکن عنایا جس کا غلیظ مقصد پورا ہو چکا تھا، جس کا رشتہ ازمیر سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا اور اس کے شہیر سے ملنے کی راہ ہموار ہو رہی تھی، اس وقت مکمل طور پر سنگ دل بن چکی تھی۔ حوریہ کی نظروں کا سامنا کرنے کی بجائے عنایا نے انتہائی سدموری اور بے مروتی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسے اپنی نظریں چرا لی جیسے حوریہ اس کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ اسی لاؤنج کے ایک اندھیرے کونے میں ستون کا سہارا لیے شہیر خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی صدمے اور دکھ سے مسخ ہو چکا تھا۔
ایک طرف اس کا وہ بڑا بھائی تھا جس نے باپ بن کر اسے پالا تھا اور آج اتنے غناؤن الزام کے تحت مجرم بنا کھڑا تھا۔ دوسری طرف وہ عنایت تھے جس سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت شہیر کا اپنا دل بھی سارے منظر نامے سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کاغذات درست کیے اور سب سے پہلے ازمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ازمیر شاہ ولد منیر شاہ، کیا آپ کا نکاح حوریہ بی بی بنت زاہد شاہ سے بمطابق شرع محمدی حق مہر 50,000 روپے صدقہ راج الوقت طے پا کر آپ کو قبول ہے؟ لاؤنج میں ایک بار پھر سانسیں رکیں۔ ازمیر نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف گہرا پچھتاوا اور ویرانی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے دادا جان پر ڈالی جن کی بری آنکھوں میں خاندانی پگڑی بچانے کی التجا تھی، پھر تایا جان کو دیکھا جو غصے سے اپنے مٹھیاں بھینچے کھڑے تھے۔ ازمیر نے اپنے اندر کی آخری امید کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ قبول ہے۔ ازمیر کے خوش ہونٹوں سے یہ دو الفاظ دھیمی آواز میں نکلے۔ اس نے بغیر دیکھے نکاح نامے پر اپنے کامتے دستخط کر دیے۔ اب کی باری حوریہ تھی۔ حوریہ بی بی بنت زاہد شاہ، آپ کا نکاح ازمیر شاہ ولد منیر شاہ سے خاندانی بزرگوں اور گواہوں کی موجودگی میں طے پا گیا ہے۔ آگے آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کا سوال حوریہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ وہ زور سے چیخی، نہیں دادا جان، میں… لیکن اس سے پہلے کہ اپنے جھوٹ کا اعتراف کرتے یا انکار کرتے، چاچی زرعی نے اس کے کندھے کو اتنی زور سے دبا کر جھنجھوڑا کہ اس کی چیخ حلق میں دب گئی۔ خاموش رہو لڑکی، پہلی خاندانی عزت کا جنازہ نکال چکی ہوں، اب کیا ہی کسر باقی رہ گئی ہے؟ چپ چاپ ہاں کہو اور اس گناہ پر پردہ ڈالو۔ چچی نے اس کے کان میں زہریلے لہجے میں ہتھوڑے برسائے۔ حوریہ نے آخری بار روتے نے ڈھال ہو کر نایا کی طرف دیکھا، لیکن نایا اب بھی دیوار کو تک رہی تھی، اس کے چہرے پر جون تک نہ رہیں گی۔ حوریہ کے اندر کی آخری سے سکتی امید بھی دم توڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور قاضی کے سامنے اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ قبول ہے، حوریہ نے روتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ مولوی صاحب نے نہایت بوجھل دل سے دعا کروائی اور خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ اس جبری نکاح نے دو زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا تھا جہاں ہم صرف خاموش نفرت، ندامت اور پچھتاوے کے سائے منڈلا رہے تھے۔ نکاح کی ہنگامی کارروائی کے بعد حوریہ کو ازمیر کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کمرہ کسی نئی نویلی شادی شدہ جوڑے کی خوابگاہ کے بجائے ایک ماتم کدہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حوریہ بیڈ کے انتہائی آخری کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس شدید انفیکشن الرجی جس کی وجہ سے سارا گاما کھڑا ہوا تھا اب بھی اسے جسمانی طور پر نڈھال کر رہا تھا، لیکن اس پر جسمانی درد پر روح کا کرب اور خوف غالب آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یکتے اور کسی سہمی پرندے کی طرح مسلسل کانپ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما، حوریہ کا دل جیسے حالت میں آ گیا۔ ازمیر کمرے میں داخل ہوا، اس نے پیچھے مڑ کر جھٹکے سے بند کر دیا۔ ازمیر کا چہرہ اس میں شدید حقارت اور خیس و خس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے اور پریشانی پر ابھری ہوئی رگیں اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا حوریہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں موجود حقارت دیکھ کر حوریہ نے تڑپ کر اپنا سر جھکایا اور بیڈ کی چادر کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ازمیر چند قدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ سر اٹھاؤ حوریہ شاہ، اب نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ ازمیر کی آواز صدمے اور تلخی سے بھری ہوئی تھی۔ حوریہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو کبھی اس کا مان تھا، اس کا لالا تھا، جس لڑکی نے پورے خاندان کے سامنے ایک سیکنڈ میں میری 25 سالہ پاکیزہ کردار کا جنازہ نکال دیا۔ وہ آج اتنی معصوم بن کر کیوں بیٹھی ہیں؟ ازمیر کی ہنسی میں ایک دردناک طنز تھا۔ میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ جب تم نے میری مجبوری میں مجھ سے کہا کہ تمہیں تکلیف ہے تو میں ایک سچے بھائی کی طرح خاندانی رکھ رکھاؤ کو پیچھے چھوڑ کر تمہاری مدد کرنا اپنا فرض سمجھا، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا۔ لالا، حوریہ کے ہوش کونٹے سے ایک دبی سسکتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ لالا، ازمیر گھرا اٹھا، اس کا ضبط جواب دے گیا اور جھک کر حوریہ کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ خبردار، اپنی اس ناپاک اور جھوٹی زبان سے مجھے یہ پاکیزہ لفظ مت پکارنا۔ ازمیر نے سیدھے ہوتے ہوئے انتہائی سرد بلچک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ خاندانی بزرگوں نے اپنی پگڑی بچانے کے لیے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارا نکاح تو پڑھا دیا، لیکن یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو حوریہ، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو میرے لیے صرف ایک ایسا دھبا جسے خاندانی غیرت کے نام پر میرے دامن سے زبردستی باندھ دیا گیا ہے۔ میری نظر میں تمہاری حیثیت اس کمرے میں پڑی مٹی سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم اس بیڈ کے ایک کونے میں پڑی رہو یا فرش پر
مجھے کوئی خرچ نہیں ہے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ صرف خاموش نفرت اور حقارت کا ہے۔ یہ کہہ کر ازمیر نے عوریا کی طرف سے مکمل طور پر اپنا رخ موڑ لیا۔ اس نے کمبل اٹھایا، لائٹ بند کی اور کمرے کے دوسرے کونے میں بچھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اندھیرا چاہتی عوریا کے ضبط کا بندھن مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ اس کی سیسیوں کی آواز باہر نہ نکلے، لیکن اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی گالوں کو جھلسا رہے تھے۔ ازمیر کا ایک ایک لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن عنایا کی سازش پر رو رہی تھی، جس نے اپنی محبت کی خاطر اپنی سکی چھوٹی بہن کو اتنی ہولناک دلدل میں دھکیل دیا اور نکاح کے وقت صاف نظریں چرا کے۔ وہ اپنے اس کمزور وجود پر رو رہی تھی جو عنایا کی بلیک میلنگ کے سامنے جھک گیا اور ایک بے گناہ مخلص انسان کی زندگی برباد کر دی۔ اس ندامت کی رات نے عوریا کے دل میں ایک ایسا زہر گھول دیا جس کا کوئی تریاق نہیں تھا۔ وہ بستر کے اسی کونے میں گھٹنوں میں سر دیے اپنی بہن کی بے وفائی اور اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہوئے پچھتاوے کی آگ میں چل رہی تھی، جبکہ چند گز کے فاصلے پر صوفے پر لیٹا ازمیر اپنی روٹھی ہوئی عزت اور ٹوٹے ہوئے مان کی کرب میں جاگ رہا تھا۔ اس ہولناک رات کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے، لیکن گھر کا ماحول بدستور تناؤ اور گھٹن کا شکار تھا۔ ازمیر کے لیے اس گھر کی فضا کسی سزا جیسی بن چکی تھی۔ تایا جان کسی سرد مہر نظریں، دادا جان کا ٹوٹا ہوا مان اور سب سے بڑھ کر چچی ثریا کے روز روز کے زہریلے تانے جو وہ ناشتے کی میز سے لے کر رات کے کھانے تک ازمیر پر کستی تھی، اس کے وجود کو اندر اندر چھلنی کر رہے تھے۔ پورا خاندان ازمیر کو ایک مجرم اور گنہگار سمجھ کر اسے بائیکاٹ کر چکا تھا، لیکن ان سب کے باوجود عوریا نے جو دیکھا اس نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ازمیر نے اتنے بڑے مکرور جھوٹے الزام کے باوجود کبھی عوریا پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ اسی کمرے میں صوفے پر راتیں گزارتا، مگر اس نے کبھی عوریا کو لفظی یا جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا۔ جب بھی چچی ثریا گھر میں عوریا کو سنانے لگتی، ازمیر خاموشی سے وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا اور بالواسطہ طور پر عوریا کا بچاؤ کرتا۔ اس کا صابر، اعلیٰ اور مخلص کردار عوریا کے لیے ضمیر پر کسی کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ پچھتاوے کے ساگ میں جل رہی تھی جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں سو رہا تھا، کمرے میں خاموشی تھی۔ ازمیر صوفے پر بیٹھا تھا، عوریا بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور اب اسے اپنے ضمیر کا بہت مزید اٹھایا نہیں گیا۔ وہ یکدم بیڈ سے اتری، اس کے لرزتے ہوئے قدم صوفے کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ ازمیر کو سمجھ پاتا، عوریا ایک زوردار سسکی کے ساتھ ازمیر کے پیروں میں گر گئی۔ اسے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے ازمیر کے پاؤں چکر لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے لالا، خدا کے لیے مجھے جہنم سے نکالے، میں گنہگار ہوں، میں بہت بڑی مجرم ہوں۔ عوریا کی چیخ نے کمرے کے سکوت کو پاش پاش کر دیا۔ ازمیر نے چونک کر اپنے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر وہی پرانی حقارت ابھری۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے عوریا؟ ہٹو میرے پاس سے، تمہارے ان جھوٹے ہاتھوں سے اب میرا دل پگھلنے والا نہیں ہے۔ نہیں لالا، خدا کی قسم یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ عوریا نے روتے اپنے سر کو ازمیر کے پاؤں پر رکھ دیا۔ میں سچی ہوں، میں بالکل پاک دامن ہوں لالا، گاڑی میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ سب ایک سفید جھوٹ تھا۔ عوریا کے منہ سے الفاظ سن کر ازمیر کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عوریا کے کندھے پکڑ کر اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ازمیر کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ جھوٹ تھا، تم نے پورے خاندان کے سامنے میری پکڑی اچھالی، میرے کردار کو سنسار کر دیا اور آج کہہ رہی ہوں کہ وہ جھوٹ تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری کیا دشمنی تھی تم سے؟ میری کوئی دشمنی نہیں تھی لالا، میں تو خود مر رہی تھی۔ عوریا نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا کے ہچکیاں لی۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے عنایا آپ ہی نے کہا تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ عنایا؟ ازمیر کا دماغ گھوم گیا۔ عنایا نے کیوں کہا؟ اس کی تو مجھ سے شادی ہونے والی تھی، کیونکہ وہ آپ سے نہیں شہیر سے محبت کرتی ہے۔ عوریا نے روتے ہوئے سارا سچ چکل دیا۔ عنایا آپی اور شہیر ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن جب دادا جان نے ان کا رشتہ آپ سے طے کیا تو شہیر آپ کے احترام میں خاموش ہو گیا، مگر عنایا آپی پاگل ہو گئی۔ انہوں نے اس رشتے کو توڑنے اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ غلیظ منصوبہ بنایا۔ عوریا نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا اور ازمیر کے ہاتھ جوڑتے بولی، جس دن آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے، اس سے پہلے آپ ہی نے میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے زہر کی شیشی اور چاقو دکھایا۔ انہوں نے اپنی کلائی پر چاقو رکھ کر مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں نے آپ پر الزام نہ لگایا تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ میں ڈر گئی تھی لالا، میں اپنی سگی بہن کی موت نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے غلیظ مقصد کے لیے خود کو استعمال ہونے دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ دادا جان ہمارا نکاح کر دیں گے۔ جب میں نے آپ ہی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لی۔ انہوں نے اپنی محبت کے لیے میری اور آپ کی زندگی برباد کر دی لالا۔
حوریہ کا یہ اعتراف سن کر ازمیر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ماضی کے سارے دھندلے نقش واضح ہو رہے تھے۔ اس شہید کی وہ خاموشی، عنایا کا چڑچڑاپن اور حوریہ کی نکاح کے وقت کی بکھلاہٹ سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کا صدمہ اب گہری حیرت اور دکھ میں بدل چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حوریہ فرش پر بیٹھی اپنی ہچکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ندامت میں غرق تھا۔ ازمیر کا دل حوریہ کا یہ سچا پچھتاوا اور معصومیت دیکھ کر دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ حوریہ مجرم نہیں بلکہ خود اس سازش کا سب سے بڑا اور معصوم مہرہ تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لی، حوریہ کے قریب جھکا اور انتہائی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمسا جس کے لیے حوریہ ہفتوں سے ترس رہی تھی۔ اٹھو حوریہ، رو مت۔ ازمیر کی آواز میں اب ہمدردی جھلک رہی تھی۔ سچ سامنے آ ہی جاتا، اب تمہیں مزید رو کر خود کو سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ حوریہ نے چون کر ازمیر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے معافی کا سمندر لہرانے لگا تھا۔ حوریہ، ازمیر نے انتہائی دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ حوریہ نے چون کر اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں اٹھائیں۔ ان آنکھوں میں اب بھی پچھتاوے کے چند موتی چمک رہے تھے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا حوریہ۔ ازمیر نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم گنہگار نہیں ہو، تم تو خود ایک مہرہ تھی جسے ڈرا دھمکا کر اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ میں تمہارے صابر کردار اس سے سچے پچھتاوے کے بعد تم سے مزید ناراض نہیں رہ سکتا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ آپ کا یہ بڑا پن مجھے اندر سے مزید شرمندہ کر دیتا ہے۔ حوریہ نے سسکتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو ہمیشہ لالا کہا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کا سب سے بہترین ہم سفر عطا کیا ہے۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں اور اب میں آپ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ازمیر کے لبوں پر خوبصورت دل نشین مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حوریہ کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اس لمحے دونوں کے دلوں کے فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور ایک ایسی سچی پاکیزہ محبت کا آغاز ہوا جس کی بنیاد پچھتاوے اور معافی پر رکھی گئی تھی۔ اب حوریہ صرف ایک ڈرپوک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ازمیر کی ڈھال بن چکی تھی۔ اب جب بھی چچی سریا گھر کا کوئی اور فرد ازمیر پر طنز کرنے کی کوشش کرتا، حوریہ مضبوطی سے آگے بڑھتی اور اپنے شوہر کی کردار کی گواہی دیتے ہوئے سب کے منہ بند کروا دیتی۔ ازمیر اپنی بیوی کے سلوک کو دیکھ کر اندر ہی اندر فخر محسوس کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف تایا جان کے گھر کا وہی خوبصورت باغیچہ بنایا کے لیے کسی جہنم کی مان بن چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، عنایا درخت کے سائے میں کھڑی بے چینی سے شہیر کا انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے شہیر نے اسے مکمل طور پر دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ نہ اس کے فون کا جواب دیتا تھا اور نہ ہی گھر میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا۔ عنایا کا وجود حسد، ناکامی اور تنہائی کی آگ میں اندر ہی اندر چل رہا تھا۔ اس کا مقصد ازمیر سے رشتہ توڑنا تھا جو پورا ہو چکا تھا، لیکن اس مقصد کی جو قیمت اسے چکانی پڑی تھی اس کا کبھی اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ شہیر باغ کے راستے سے گزر رہا تھا کہ عنایا نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شہیر، خدا کے لیے رک جا۔ عنایا نے تڑپ کر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی، لیکن شہیر نے انتہائی کراہت سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مجھ سے دور رہو عنایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ شہیر کی آواز میں نفرت کی حد تک تلخی تھی۔ کیوں شہیر، کیوں دور رہوں میں تم سے؟ عنایا رو پڑی، اس کے لہجے میں پاگل پن تھا۔ دیکھو، ازمیر سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اب حوریہ کا شوہر بن چکا ہے، اب ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے۔ پھر تم مجھ سے یہ بے وفائی کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہیر نے ایک تلخ کو زہریلا کہکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا کرب صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ کون سی محبت عنایا، اور کیسا ایک ہونا؟ شہیر نے غرا کر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے اس بھائی کی بربادی اور تذلیل پر اپنی محبت کا محل کھڑا کر دوں گا؟ جس لالا نے مجھے باپ بن کر پالا، اپنی جوانی میرے مستقبل پر بانٹ دی، آج وہ پورے خاندان کے سامنے ایک مجرم بنے بیٹھے۔ جب بھی میں لالا کا مرجھایا ہوا صابر چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے اپنے وجود سے اور تم سے گھن آنے لگتی ہے۔ لیکن شہیر، میں نے جو کچھ بھی کیا ہماری محبت کے لیے کیا۔ عنایا نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ نہیں، تم نے جو کچھ کیا محبت نہیں، تمہارا گھٹیا جنون اور انا تھی۔ شہیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، جس لڑکی کی وجہ سے میرے بھائی کی پگڑی اچھلی، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری زندگی اب اجیرن ہو چکی ہے اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے شہیر مڑا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عنایا وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی اور مرچکیاں لے کر رونے لگی۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ دوسروں کا ہنستا کھیلتا ہے گھر برباد کر کے اپنی سگی معصوم بہن کو دلدل میں دھکیل کر اور ایک بے گناہ انسان پر خلیص بہتان لگا کر اسے خود بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔
وہ شہیر کو پانے نکلی تھی، لیکن اپنی رجائے و مکروہ فریب کے جال میں پھنس گئے۔ وہ اپنی محبت، اپنی عزت اور اپنا سکون، سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ پچھتاوے کے سیاہ سائے اب اس کے مقدر کا احاطہ کر چکے تھے۔ صبح کے سنہری سویرا گھر کے وسیع و عریض لاؤنج میں اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا، لیکن آج اس فضا میں روز روز جیسی گھٹن اور تلخی نہیں تھی۔ دادا جان اپنی روایتی آرام دہ کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تایا جان اور چچا زاہد صوفے پر خاموش براجمان تھے، اور چچی سریا آج پہلی بار اپنی زبان کو لگام دیے کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ لاؤنج کے وسط میں ازمیر اور حوریہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ حوریہ کا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ میں تھا، جس بات کی گواہی تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر اس کی ڈھال بن چکا تھا۔ دوسری طرف شہیر کھڑا تھا، اس کی نظریں اپنے بڑے بھائی سے شرمندگی کے باعث زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجی اور وجود پچھتاوے کی بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے شہیر کی دوری اور اپنی ضمیر کی ملامت اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ اب اس جھوٹ کے بوجھ کو مزید اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے خاندان پر ڈالی، پر اس کی نظریں ازمیر اور حوریہ پر گئیں، جو ایک دوسرے کے پیار میں مکمل نظر آ رہے تھے۔ عنایا کے ضبط کا بندھن یکدم ٹوٹ گیا اور اس سب کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے دردناک سسکی نکلی، جس نے لاؤنج کے سکوت کو چیر دیا۔ مجھے معاف کرتے لالا، خدا کے لیے مجھے معاف کرتے، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنے دو ہاتھ ازمیر اور حوریہ کی طرف پھیلائے۔ اس کی ہچیاں بن چکی تھیں اور آواز غم کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ پورے خاندان نے چونکہ عنایا کو دیکھا، تایا جان اپنی جگہ سے اٹھے۔ عنایا، یہ کیا بدتمیزی ہے، رو کیوں رہی ہوں؟ اور ازمیر سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہوں؟ ابا جی، میں ان کی مجرم ہوں۔ عنایا نے اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیے بغیر چیخ کر کہا۔ جس ازمیر لالا کو آپ سب نے مجرم سمجھا، اس پر چچی نے تالیاں بجائیں اور تانے دیے۔ وہ بالکل بے گناہ ہے، انہوں نے حوریہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ گاڑی کا وہ سارا واقعہ، وہ الزام، وہ بہتان، وہ سب میرا رچایا ہوا غلیظ ڈرامہ تھا۔ عنایا کے اس اعتراف پر دادا جان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی اور دادا جان صدمے سے صوفے پر واپس گر گئے۔ چچی سریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عنایا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دادا جان کی آواز لرزنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دادا جان، میں شہیر سے محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن جب آپ لوگوں نے میرا رشتہ لالا سے طے کیا تو میں نے اپنے جنون میں اندھی ہو کر لالا کو بدنام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے حوریہ کی بیماری اور انفیکشن کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے اس معصوم بچی کے گلے پر چاقو رکھا اور اسے زہر کی شیشی دکھا کر خودکشی کی دھمکی دی اور اسے مجبور کیا کہ لالا پر زبردستی کا الزام لگائے، تاکہ لالا کا رشتہ مجھ سے ٹوٹ جائے اور پورے خاندان میں ذلیل ہو جائے۔ عنایا نے آگے بڑھ کر حوریہ کے پیر پکڑ لیے۔ حوریہ، میری پیاری بہن، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی محبت کے لیے تیری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ لالا، میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، مجھے معاف کرتے، میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ عنایا کا یہ ہولناک سر سن کر پوری لاؤنج میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ تایا جان کا سر شرمندگی سے جھک گیا، ان کی آنکھوں میں اپنے بھتیجے کے لیے ندامت کے آنسو ابھر آئے۔ چچی سریا، جو ہمیشہ ازمیر پر ترس کے تیر چلاتی تھی، اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اندر اندر شرمندگی سے مر رہی تھی۔ دادا جان نے نم آلود آنکھوں سے ازمیر کو دیکھا، جس نے اتنے بڑے بہتان کے بعد میں خاندانی وقار کے لیے افتک نہ کی تھی۔ حوریہ نے تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھا، اس کا دل پگھل چکا تھا۔ اس نے ازمیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سچے اور صابر انسان کا سکون تھا۔ ازمیر نے حوریہ کو اشارہ کیا اور حوریہ نے آگے بڑھ کر عنایا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ ہی، میں نے آپ کو معاف کیا، جو ہوا وہ ایک برا خواب تھا، حوریہ نے روتے ہوئے کہا۔ ازمیر آگے بڑھا، اس نے عنایا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، انتہائی نرم لہجے میں بولا، عنایا، رشتوں میں زبردستی نہیں ہوتی، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں خود دادا جان سے کہہ کر رشتہ رکوا دیتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے تمہیں اور تمہاری نادانی کو دل سے معاف کیا۔ تایا جان روتے ہوئے ازمیر کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ازمیر بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہارے کردار پر شک کیا، ہم سب گنہگار ہیں تمہارے۔ نہیں تایا جان، ایسا مت کہہ، میرے باپ کی جگہ ہے۔ ازمیر نے تایا جان کے ہاتھ چوم لیے۔ اسی دوران ازمیر نے گہرا سانس لیا اور چند قدم چلتا ہوا دادا جان کی کرسی کے سامنے آیا۔ اس نے انتہائی احترام سے اپنے دونوں ہاتھ دادا جان کے سامنے جوڑ دیے۔ دادا جان، اگر آپ واقعی میری عزت لوٹانا چاہتے ہیں اور اس گھر میں دوبارہ خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ایک التجا قبول کر لیں۔ ازمیر نے مؤدبانہ عرض کیا۔ بولو ازمیر بیٹا، تم جو مانگو گی دادا تمہارے پیروں میں رکھ دے گا۔ دادا جان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دادا جان، شہیر اور عنایا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ان کی محبت سچی ہے، بس طریقہ کار غلط تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ماضی کی تلخیوں کو بلا کر شہیر اور عنایا کا رشتہ طے کر دیا جائے اور ان دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ ازمیر کے جملے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو حیرت زدہ کر دیا۔ شہیر جب تک کونے میں کھڑا تھا، اپنے لالا کا بڑا
پن دیکھ کر ضبط نہ کر سکا، دوڑتا ہوا آیا اور ازمیر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ لالا آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں اس قابل نہیں ہوں لالا، میں نے آپ کے ساتھ نہیں دیا تھا۔ ازمیر نے شہیر کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ تو میرے چھوٹے بھائی شہیر، اور بھائیوں میں ایسا نہیں سوچتے۔ دادا جان نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور ان کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے تایا جان کی طرف دیکھا۔ زاہد اگر ازمیر نے ان دونوں کو معاف کر دیا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس گھر میں شہیر اور عنایا کی شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ پورے گھر میں جیسے خوشیوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ چچی سریا نے آگے بڑھ کر ازمیر اور حوریہ کو گلے سے لگایا اور اپنی ماسی کی باتوں پر معافی مانگی۔ عنایا کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے اور شہیر اپنے بھائی کے اس احسان تلے زندگی بھر کے لیے دب چکا تھا۔ ازمیر نے مڑ کر حوریہ کو دیکھا جس کی آنکھیں فخر اور محبت سے چمک رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور یوں انہوں نے محبت کی نئی رہ گزر پر قدم بڑھا دیے۔